بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 12 اپریل 1908 بمقام قادیان دارالمان۔ حضرت اقدس نے فرمایا ہمارے اصول میں یہ بات ہے کہ سچائی کو دنیا میں پھیلایا جائے۔ اس زمانے میں بڑی ضرورت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کو ثابت کیا جاوے۔ فرمایا قول موجہ صفت انبیاء ہے۔ فرمایا اونٹ کی سواری بھی محلل ہے، امراض ذیابیطس سلسل البول کو مفید ہے۔ فرمایا مبلغ کو چاہیے کہ عمراء کو جو لمبا کلام نہیں سن سکتے ایک چھوٹا سا ٹوٹکا سنائے جو سیدھا کان کے اندر چلا جائے اور اپنا کام کرے۔ تعدد ازدواج کا ذکر تھا۔ فرمایا شریعت حقہ نے اس کو ضرورت کے واسطے جائز رکھا ہے۔ ایک لائق آدمی کی بیوی اگر اس قسم کی ہے کہ اس سے اولاد نہیں ہو سکتی تو وہ کیوں بے اولاد رہے اور اپنے آپ کو بھی یقین بنا لے۔ ایک عمدہ گھوڑا ہوتا ہے تو اس کی نسل بھی قائم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، انسان کی نسل کو کیوں ضائع کیا جائے؟ پادری لوگ دوسری شادی کو زناکاری قرار دیتے ہیں تو پھر پہلے انبیاء کی نسبت کیا کہتے ہیں؟ حضرت سلیمان کی کہتے ہیں کئی سو بیویاں تھیں اور ایسی حضرت داؤد کی تھیں۔ نیت صحیح ہو اور تقوی کے خاطر ہو تو 10-20 بیویاں بھی گناہ نہیں۔ اگر نعوذ باللہ عیسائیوں کے قول کے مطابق ایک سے زیادہ نکاح سب زنا ہیں تو حضرت داؤد کی اولاد سے ہی ان کا خدا بھی پیدا ہوا ہے، تب تو یہ نسخہ اچھا ہے اور بڑی برکت والا طریق ہے۔ بعض لوگ نکمی باتوں کی طرف جاتے اور اصل امر کو نہیں دیکھتے۔ انجیل میں لکھا ہے جس کے اندر رائی کے برابر ایمان ہے وہ پہاڑ کو کہے کہ یہاں سے اٹھ کر وہاں چلا جا تو وہ چلا جائے گا۔ عیسائیوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو ثبوت دیں ورنہ سب بے ایمان ہیں۔ مسلمانوں میں ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے رہے ہیں جنہوں نے نشانات دکھلائے۔ ایک سرکاری افسر کی ملاقات کے وقت فرمایا خدا وہ دن لائے کہ روحانی ملاقاتیں ہوں، جسمانی ملاقات کوئی شے نہیں، نہ زبان کوئی شے ہے، دل چاہیے۔ فرمایا جس قدر کوئی شخص انصاف اختیار کرتا ہے اسی قدر روشن ضمیر ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو لوگ اس نبی کی تکذیب کرتے ہیں وہ سب انبیاء کے مکذب ہیں۔ فرمایا دین آسمان سے آیا ہے اور ہمیشہ آسمان سے ہی اس کو پاشی حاصل ہوتی ہے۔ 15 اپریل 1908 بوقت ظہر ایک شخص کا خط حضرت اقدس خدمت میں پیش ہوا کہ فلاں شخص نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، یہ ہے وہ ہے، اس کو کافر کہنا چاہیے یا نہیں؟ وہ احمدی ہے یا نہیں؟ حضرت اقدس نے فرمایا اس کو کہنا چاہیے کہ تم اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنی حالت کو درست کرو۔ ہر شخص کا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ الگ ہے۔ تم کو کس نے داراؤ کو بنایا ہے جو تم لوگوں کے اعمال پڑتال کرتے پھرو اور ان پر کفر یا ایمان کا فتویٰ لگاتے پھرو؟ مومن کا کام نہیں کہ بے فائدہ لوگوں کے پیچھے پڑتا رہے۔ ایک صاحب کے خوفناک جگہ پر مکان بنوانے اور بسبب کمی روپیہ تعمیر مکان کو پورا نہ کر سکنے کا ذکر تھا۔ حضرت اقدس نے فرمایا افسوس ہے کہ بعض لوگ پہلے مشورہ نہیں کر لیتے۔ مشورہ ایک بڑی بابرکت چیز ہے۔ اس پر حضرت مولوی نور الدین صاحب نے عرض کی کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ خود اپنے رسول کو حکم دیتا ہے کہ وہ مشورہ کیا کرے، تو پھر دوسروں کے لیے یہ حکم کس قدر زیادہ تاکیدی ہو سکتا ہے۔ آج کل لوگوں کا حال یہ ہے کہ یا تو مشورہ پوچھتے ہی نہیں یا پوچھتے ہیں تو پھر مانتے نہیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا پھر ایسی بات کے لوگ سزا بھی پاتے ہیں۔ ایسوں کے حالات سے زیادہ تر وہ لوگ اب فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو عبرت حاصل کریں بلا تاریخ۔ فرمایا آج کل کے نواب اور عمراء عیاشی میں پڑے ہوئے ہیں، دین کی طرف بالکل توجہ نہیں، ہر قسم کے عیش و عشرت کے کاموں میں مصروف ہیں مگر دین سے بالکل غافل ہیں۔ اور دوسرے آدمی بھی جب ان کو کوئی عہدہ ملتا ہے یا کسی اعلیٰ جگہ پر مقرر ہوتے ہیں تو پھر غافل ہو جاتے ہیں اور بالکل مخلوق کی بہتری کا خیال نہیں رہتا۔ دنیا میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان کسی اعلیٰ مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ مغرور ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ اس عرصے میں بہت کچھ نیک کام کر سکتا ہے اور بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، سورہ ابراہیم آیت 8۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں اپنے احسانات کو اور بھی زیادہ کرتا ہوں، اور اگر تم کفر کرو تو پھر میرا عذاب بھی سخت ہے۔ یعنی انسان پر جب خدا تعالیٰ کے احسانات ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کا شکر ادا کرے
اور انسانوں کی بہتری کا خیال رکھے، اور اگر کوئی ایسا نہ کرے اور الٹا ظلم شروع کر دے تو پھر خدا تعالیٰ اس سے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے اور عذاب کرتا ہے۔ آج کل نواب اور راجہ بالکل بھولے ہیں اور پھر اپنے عیش و آرام میں پڑے ہوئے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے کاموں میں مخلوق کی بھلائی کا خیال رکھیں اور ان باتوں کو بھولے نہیں جن سے اہل ملک کو فائدہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ بڑا عہدہ پا کر انسان خدا کو بھول جائے اور اس کا دماغ آسمان پر چڑھ جائے، بلکہ چاہیے کہ نرمی اور پیار سے کام کیا جائے، اور چاہیے کہ جو شخص کسی ذمہ داری کے عہدے پر مقرر ہو وہ لوگوں سے خواہ امیر ہوں یا غریب نرمی اور اخلاق سے پیش آئے، کیونکہ اس میں نہ صرف ان لوگوں کی بہتری ہے بلکہ خود اس کی بھی بہتری ہے۔